اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی اور خوبصورت صبح میں آپ کو خوش آمدید۔ خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، وہ رزق ہو، صحت ہو، اولاد ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہیں بھی برائے مقصد کا دور ہو، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج جمعے کا بھی دن ہے اور ولادت باسعادت ہے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی، اور آج جمعے کا دن ہمارے وقت کے امام سے بھی منسوب ہے۔ اتنی ساری خوشیوں کی مبارکباد دیتی ہوں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آج کی اس ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد، اور دعا گو ہوں کہ ہم نے کوشش کی نا عشرہ کرامت میں اپنے لیے کوئی کرامت کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں، سنیں کہ کتنے امپورٹنٹ ایام ہیں یہ ولادت بی بی معصومہ کم سے لے کر 8ویں امام کی ولادت تک۔ اور انشاءاللہ دعا گو تو یہی ہوں کہ جو بھی عبادت کرنے کی اور کوئی بھی ایسی دعا خدا کی بارگاہ میں بھیجی وہ سب قبول کرے۔ پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، وہ رزق ہو، صحت ہو، اولاد ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہیں بھی برائے مقصد کا دور ہو، آمین ثم آمین۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعاؤں سے آغاز ہو چکا، مبارکباد سے آغاز ہو چکا، اور ایک قول امام کا پڑھوں گی، بہت ہی خوبصورت، ہر قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میرے جسم کا ایک ٹکڑا امام علی رضا خراسان میں دفن کیا جائے گا۔ غم و اندوہ میں مبتلا ہر وہ شخص جو اس کی زیارت کرے گا، خدائے عز و جل اس کے غموں کو دور کر دے گا، اور ہر گناہ گار جو اس کی زیارت کو جائے، خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے غموں کو بھی دور کر دے گا، اور ہر گناہ گار جو اس کی زیارت کو جائے، خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پروردگار آج اس خوبصورت ولادت باسعادت کے صدقے سے ہمارے تمام گناہوں کو بخشتے ہوئے ہم سب کو معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور دعائے نطبہ کے چند اشعار ہمیں جو ہی محترمہ زہرا زیدی صاحبہ جوائن ان کر لیں، آج انشاءاللہ امام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جمعے کے حوالے سے ہوگی، اور جی ہمیں جوائن ان کر لیا ہے ذاکر اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ نے، ان کو خوش آمدید بہت مبارکبادوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں، اور اسی مبارک ساعتوں میں اس حجت خدا کی، ولی خدا کی ولادت بسعادت ظہور پرنور کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ جنہیں خدائے کریم نے ان ہستیوں کی مودت اور محبت کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، مولا سلامت رکھے آپ کو پروردگار۔ اتنے خوبصورت دن پہ بہت خوبصورت الفاظ سے پروگرام کا اور مبارکباد کا آغاز کیا۔ ہم نے عشرہ کرامت میں اپنے لیے بہت سے راستے، بہت سے وہ اقوال ڈھونڈے یا سنے جو ہمیں اپنے وقت کے امام تک بھی لے جا سکتے ہیں اور نجات کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ آج کیونکہ ہمارے وقت کے امام سے بھی منسوب ہے اور ولادت کا بھی دن ہے، تو چاہوں گی کہ دونوں معصومین کا تذکرہ ہو جائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثنائے پروردگار، تمام
درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عزیزہ آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرا جمعۃ المبارک وہ دن کہ جہاں ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب خدا کریم انہیں اذن فرمائے اور ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں، چونکہ ہر زمانہ وقت کے امام کے بغیر نہیں رہتا۔ ہمارے زمانے میں ہمارے امام ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے دور حکومت میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہماری مدد ہو رہی ہے، بس ہم شعور نہیں رکھتے۔ لیکن اس مدد کے اگر دلیل دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، آج جب 8ویں امام کی ولادت بسعادت ظہور پرنور کے جشن منائے جا رہے ہیں اور ان کی حیات مبارکہ پر بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں خدا کریم نے اپنے تک پہنچنے کا سلسلہ قرار دیا۔ بے شک بے شک مولا کی ولادت و سعادت بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، عہد و پیمان کا دن بھی ہے، عقیدت اور مودت کے اظہار کا دن بھی ہے، اور خدا کریم کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرنے کا دن بھی ہے کہ خدا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے اور تیری ہی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور درمیان کا راستہ ہم نے وہ راستہ چنا کہ جن کے لیے تو نے 1,24,000 انبیاء اور یہ 14 قندیلیں روشن کر دیں۔ سبحان اللہ۔ فرا غور کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کہ جہاں بہت زیادہ نفس و نفسی افراتفری کا عالم ہے، ہم بہت کچھ دنیا میں دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم دنیا کے بندے نہ کبھی تھے، نہ کبھی رہیں گے، اور نہ کبھی ہیں، اس لیے کہ ہوتے تھے تو وہ جو گزر گئے ہمارے درمیان میں سے ان کو ہونا چاہیے تھا، اور ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے حال میں بھی گزرتے ہیں لوگ، اور مستقبل میں بھی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ابدی زندگی لے کر آئے ہیں، بے شک بلکہ یہ تو ایک سرائے ہے، یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ایک مختصر سی مدت حیات ہے اور اس کے بعد آخرت کا سفر ہے۔ اور آئمہ علیہ السلام ہمیں اس دنیا میں آخرت کے راستوں کی خبر دیتے ہیں اور دنیا کو گزارنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے 8ویں امام کی بات کریں کہ جو 148 میں مدینہ منورہ میں ذکات کے مہینے میں ولادت و سعادت ہے، اور یہ امام بھی کہ ہر ویسے امام کی ہر ہم مختلف جہتوں میں اگر رکھ کر دیکھیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم میں کیسے ہیں، وہ عبادت میں کیسے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ رویوں میں کیسے ہیں، اس دنیا میں جتنے عرصے ان کی حیات مبارکہ رہی تو کتنے وہ باعث برکت رہے، اور بے شک ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ رہیں۔ بے شک ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، چونکہ ہر امام کے دور میں جو جو ان کے ساتھ لوگ رہے، کچھ اصحاب با وفا کی صورت میں رہے اور کچھ ان لوگوں میں رہے کہ جو حسد اور رقابت اور ظلم کے اس کیٹیگری میں تھے کہ جن سے ہمارے ائمہ کو واسطہ پڑا اور ان کے مظالم بھی انہیں جھیلنے پڑے۔ اب یہ کیا وجوہات ہیں
کہ ظالم ظلم کیوں کر رہا تھا اور جو مظلوم ان کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ تو وہی لوگ آئے کہ جن پر ظلم کیا جاتا تھا، اور یہ آئمہ علیہ السلام ان کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ہمیشہ سے اس کائنات میں، اس دنیا میں دو طاقتیں رہی ہیں، ایک ہم حق کی طاقت کہہ سکتے ہیں اور دوسری باطل کی قوتیں، ایک ہم جہالت کہہ سکتے ہیں اور ایک جگہ ہم علم کا نور کہہ سکتے ہیں۔ جہالت ادھر ہوگی کہ جہاں بھی دنیا کے اقتدار، دنیا کی دولتوں، دنیا کی جتنی بھی آرائشیں ہیں ان کی طرف توجہ ہوگی، اور جہاں خدا کے بندے ہوں گے وہاں علم کا نور ہوگا، محبت ہوگی، عدالت ہوگی، سخاوت ہوگی، کرامت ہوگی، خدا کریم کی طرف سے برکات اور فیوز کی بارش ہوگی۔ لیکن اگر ایسی ہی بات ہوتی فرا، تو دیکھیے جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو جو دنیا کو دیکھ رہا تھا اس نے مقابلہ بازی کر کے کہا کہ مالک تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، جبکہ خدا کی نظر میں فضیلت آگ اور مٹی کی نہیں ہے بلکہ اس روح کی ہے جو پروردگار نے ودیعت کی۔ اب اس دنیا کے اندر فرا ایک کم 1,24,000 انبیاء اور آئمہ علیہ السلام جو خدا کریم نے بھیجے، وہ انسان کو اس کی اصلیت، اس کی پہچان کرانے کے لیے آئے کہ تم کہیں ابلیس کی طرح سے مادیت سے اپنا موازنہ نہ کرنے لگنا، بلکہ ہمیشہ یہ رکھنا کہ خدا کیا کہتا ہے۔ تم میں خدا کریم کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں، جو متقی ہیں، جن کے پاس زیور تقوی ہے، لباس تقوی ہے۔ اس لیے یہ آئمہ علیہ السلام، ان کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب تمام آئمہ کا آپ دیکھیے، ان کا علم دیکھیے، ان کا زہد، ان کی سخاوت، ان کی کرامت، ان کی عبادت اور ان کے معاملات دنیا کے لوگوں کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے پر وہ معمولی معاملات تو نہیں ہوں گے۔ عبادت اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات، بھلا ان ہستیوں کی عبادت کو ہم نہ بیان کر سکتے، لیکن بس یہ ضرور ہے کہ جب کسی سے یا تاریخ کے اوراق پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہر امام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں۔ جب علم کی بات کی جاتی ہے تو بڑے بڑے عالم یہاں زانوِ ادب طے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ اس سلسلے سے ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں سلسلہ باب علم سے شروع ہو رہا ہو تو یہاں یہ اگر ہمیں یاد رہے کہ اللہ کے رسول نے ان ہستیوں کے لیے، ان 12 کے لیے یہی کہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب جب محمد ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ جسے خدا چن کر بھیجے تو وہ کس کمال اور اوج پر ہوں گی۔ اور اب ہمیں اسی طریقے سے ان ہستیوں سے مودت حکم خدا سے رکھنی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے حکم خدا سے کلام الہی کی یہ آئے مبارکہ ہم سب پر واجب ہونے کی دلالت رکھتی ہے کہ جہاں خدا کہتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی،
میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کروں۔ اب یہ خانوادہ جن سے مودت حکم خدا سے ہم پر واجب ہے، اور مودت کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جہاں محبت اپنی انتہائے کمال کو پہنچے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان جہاں اللہ، محبت انتہائے کمال عروج کمال پر پہنچے وہاں سے ابتدائے مودت ہے، اور یہ سبحان اپنا اللہ، اپنا انداز ہے کہ کون کس طرح سے مودت رکھتا ہے۔ 1400 صدیاں گزرنے کے بعد اگر آج ہم اپنے 8ویں امام کی ولادت بسعادت ظہور پر نور پر بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ علم کے چراغ ہیں، یہ وہ نور ہیں کہ اگر ان کی مودت اور محبت ہمارے دل کے اندر ہو تو ہمارے عمل سے اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ علم کے جہاں بہت ساری جہتیں ہیں، علم اس طرح سے کہ کئی اپنی زندگی میں جب موقع ملا تو علم کے درس و تدریس کے ایسے مناظر مولا کی زندگی میں ملتے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مامون رشید نے خاص طور کے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اس کے بھی مسائل تھے، کیونکہ ایک تو وہ کنیز زادہ تھا، اس کی ماں کنیز تھی، جبکہ امین جو تھا وہ زبیدہ اور ہارون رشید کی اولاد تھا، دونوں ایک ہم پلڑا ہم منصب تھے اس کے والدین، یعنی زبیدہ خاتون بھی اور ہارون رشید بھی، لیکن چونکہ مامون کی ماں ایک کنیز تھی تو اسے یہ ایک احساس کمتری بھی تھا، لیکن ذہانت میں بہت زیادہ تھا، اور اسے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور دوسری طرف بھائی کا جو حسب اور نسب کے حساب سے اس کا دنیاوی طور کے اوپر ایک مقام تھا، اسے اپنی سیاسی تدابیر اور سیاسی حربوں کو تدابیر تو نہیں، حربے ہی میں کہوں گی، چونکہ ایسے لوگوں کی سیاست نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک جوڑ توڑ ہوتے ہیں کہ اپنے دنیاوی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے پھر ایک سیاسی حربہ استعمال کیا کہ مولا کو کہا کہ میں آپ کو اپنا بعد اپنے جانشین مقرر کرتا ہوں کہ میرے بعد آپ منصب خلافت پر آئیں گے، حالانکہ صاف ظاہر ہے 20 سال کا فرق ہے۔ امام رضا علیہ السلام مامون سے 20 سال زیادہ رکھتے تو ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے سیاسی حربے میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو 20 سال بڑا ہے، اور مولا نے یہ کہا بھی تھا کہ جو تو یہ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کر رہا ہے تو میں اس منصب تک پہنچوں گا نہیں، اور جانتے تھے مولا، اور پھر ساتھ مولا نے یہ بھی کہا، اب یہ دیکھیے سیاست ایک طرف ہوتی ہے اور خدائی خلافت اور حکمت حلم اور علم ایک طرف، کہ جب مولا نے کہا ٹھیک ہے بناتا ہے بنا لے، لیکن میں تیرے کسی سیاسی حکومتی معمور میں دخل نہیں دوں گا، اگر میری یہ بات مانتا ہے تو میں تیری ولی عہدی کے اس جو تو نے اعلان کیا ہے اسے قبول کرتا ہوں۔ اور اس میں پھر مولا جب وہ ایز اے ولی عہدی کے خراسان گئے تو پھر بہت سارے ایسے مواقع میسر آئے، اور وہ اس لیے نہیں تھے، مامون رشید نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مولا کا مقابلہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ دنیا بھر سے ایسے لوگوں کو بلایا جائے کہ جو علم کے کسی مقام کے اوپر ہیں، اور کچھ ایسا موقع ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ
کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے دنیا میں اور بھی زیادہ عالم اور زاہد لوگ موجود ہیں. یعنی مولا کی عظمت کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے دنیا والوں کے اوپر یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ علم میں کمی رکھتے ہیں. لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر جگہ ہر مقابلے میں آل رسول جب وہ علم کے ان مناظروں میں آئے تو ہر آنے والے نے یہ کہا کہ ہم ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کئی مناظرے کہیں توحید کے حوالے سے ہوئے، بہت سے ایسے لوگ آئے کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے، بہت سارے ایسی نشستیں ہوئیں کہ جہاں مولا کے علمی مناظرے آج بھی تاریخ میں روز روشن کی طرح سے ایک نور کی صورت میں روشنی بکھیر رہے ہیں. آج تک بھی دنیا میں جتنا علم ہے فراں، جب بات کی جاتی ہے تو چونکہ امام جعفر صادق کو خاص طور پہ زیادہ وقت ملا تھا، تو جتنے بھی آپ علوم میں جائیں گے تو اگر آخر میں جب پہنچیں گے تو وہ کڑیاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں. تو فراں علم کا یہ عالم، عبادت کا یہ عالم. اچھا، یہاں ایک بات کرتی چلی جاؤں، وہ ذرا تھوڑی وضاحت کے لیے ہے کہ ہم بھی جیسے آج کے وقت میں اپنے امام وقت کے بہت زیادہ منتظر ہیں، اور یہ بے شک کہتے ہیں امام ہم تشریف لائیں، ہم آپ کے اوان و انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس وقت جب مامون نے یہ اعلان کیا کہ میں ایز اے اپنے ولی عہد کے اپنے خراسان میں بلا رہا ہوں اپنے جانشین کو، ولی عہد کو، امام رضا علیہ السلام کو، تو اس نے مولا کی خدمت کے لیے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کون ہے کہ جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کے دربار میں بھی کچھ کنیزیں ایسی تھیں کہ جو اپنے آپ کو سو کال کہتی تھی کہ ہم مکتب اہل بیت سے شیعان حیدر کرار میں سے ہیں، اور بڑی خوش تھیں کہ ہم مولا کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے. جب مولا تشریف لائے اور مامون نے خاص طور کے پر ان خواتین کو بھیج دیا مولا کی خدمت کے لیے، اور بہت سارے غلاموں کو، تاکہ وہ مولا کے ساتھ رہیں اور انہیں اپنا آسانی کے ساتھ وہ رہیں. بہر آرام تو اس نے بہت کرنے کی کوشش کی. یہاں میرے مقصود یہ نہیں ہے کہ آرام سے مراد وہ آرام نہیں ہے جسے کہتے ہیں اندر میں چال بازیاں الگ تھیں. تاریخ کے یہ حقائق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آج چونکہ مولا کی ولادت بسعادت کا دن ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے اور اس میں کیسی کیسی سیاستیں ہوئیں، اور تاکہ آج کے زمانے میں ہم لوگ چاہنے والے جو مولا کے ہیں اپنے آپ کے اندر بیداری پیدا کریں اور گرد و نواح کی سیاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بہرحال وہ بھی کنیز آ گئی، لیکن مولا کا دن شب و روز عبادت میں اب ان کے ساتھ جو لوگ تھے، نماز شب بھی ادا ہو رہی ہے، صبح کی نماز اول وقت کے اوپر، ظہرین اول وقت کے اوپر، مغربین اول وقت کے اوپر، اور پھر کوئی رقص و موسیقی کا ایسا نہیں، سادگی کے ساتھ رہنا، سادگی کی غذا، خوراک کھانا. اب یہ ساری چیزیں جب اس کنیز نے دیکھی تو اب اس نے کہا کہ میرے لیے تو یہاں ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے. تو فراں جس امام کی تاجیل کی ہم دعا کرتے ہیں اور ان کے انتظار کے ہم منتظر ہیں، تو پھر ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو جو آج کل کے ہمارے حالات اور واقعات ہیں، بے ان شک حالات اور واقعات میں ایک ایڈکشن، ایک بیماری کہ جو میرا خیال ہے ڈرگ سے زیادہ یہ ایڈکشن ہے، کہ جو آج کل کی سوشل میڈیا کی صورت میں جو ہمارے ہاتھوں میں چھوٹے سے فون کی صورت میں کہ ہم گھنٹوں اور پیروں اپنا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دیتے کہ جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہو. ورنہ یہ تو ہم سب لوگ اپنے گھروں پر سوچ سکتے ہیں نا. یقین کریں
اتنا ہم سوچتے ہیں، اتنا ہم بولتے ہیں. میں تو ویسے بہت زیادہ ہی بولتی ہوں، اور میں بول رہی ہوتی ہوں اور سامنے ماؤں نے بچوں کو وہی چیزیں پکڑائی بھی ہوتی ہیں، اور یقین جانیے ہم سے زیادہ تیز بچے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. اب اگر یہ چیزیں، یہی فون نالج کے لیے ان کو اس ایج تک دیا جائے کہ جب ان کے ذہن میں شعور آ جائے، تو دیکھیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ بچے پیچھے رہ جائیں گے. یہ آج کی دور کی نسل ہے، جب بھی آپ اس کو دیں گے یہ اس کو فوراً کیچ کریں گے اور سمجھیں گے. لیکن بچپنے میں بچے کے ہاتھ میں کارٹون دے دیا، اب وہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ سوچئے. ہم نے یہ تو خود ہی فیصلہ کرنا ہے نا. امام ہمیں علم سے روشناس کرانے کے لیے آئے کہ جب خراسان کے راستے میں، نیشا پور کے راستے میں کہتے ہیں کہ اتنے 4000 یا اس سے بھی زیادہ مختلف روایتیں ہیں کہ قلم لیے ہوئے چاہنے والے لوگ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یبن رسول اللہ، ہمیں کوئی اپنے جد کی حدیث مبارک بتائیے. تو جب ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے، وہ اونٹ پر تشریف فرماتے، جس حجت پہ تھے اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا، پردہ ہٹا اور ایک نورانی چہرہ کہ جس سے پوری دنیا منور ہو گئی، اور وہ الفاظ بیان ہوئے کہ جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے. بے کہا شک. کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، اور سبحان اللہ. یہ سلسلہ مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. اور پھر کہا اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے، اور انہوں نے لوح محفوظ سے، کہ حکم خدا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. اور کلمہ لا الہ اس صورت میں پھر اس کے بعد پردہ گرا، پھر پردہ اٹھا، اور کہا اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں. بے ان شک. شرائطوں میں میری ولایت کو ماننا، میری امامت کو ماننا، یہ اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو اس وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں مودت اور معرفت نہیں رکھتے. بے شک. فرا لا الہ الا اللہ یہ وہ قلعہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بندوں کو بندگی کا سلیقہ سکھایا. اسی لیے عبادت ایسی کہ کبھی دنیا کے جتنے، بلکہ میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ ایک جگہ بہت زور اور پرجوش طریقے سے مناظرہ ہو رہا تھا، اور وہ جو مولا بیان فرما رہے تھے تو اتنے میں مولا نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کہا کہ نماز کی تیاری کی جائے. تو وہ جو مناظر آیا تھا اس نے کہا کہ مولا ابھی تھوڑی سی بات اور کریں، میں آپ کی بات سے قائل ہونے والا ہوں. تو مولا نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم نماز ادا کریں گے. اور جب نماز ادا کی، اور اب مناظرے کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جب بلند آواز میں نماز کی وہ الفاظ دہرائے گئے کہ جو ہم قیام میں پڑھتے ہیں، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، جو ہم سجود میں پڑھتے ہیں، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، جو ہم سلام میں پڑھتے ہیں. سبحان ادھر اللہ. سلام پھیرا ہے، ادھر اس شخص نے کلمہ طیبہ اپنے لبوں کے اوپر جاری کر دیا. یہ ہے کردار محمد و آل محمد کا. اب آپ اور میں یہ دیکھیں، اور میرے ساتھ تمام ناظرین یہ دیکھیں کہ ہم ان ہستیوں کو کتنا مانتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کہیں ہمارا انتظار وقت کے امام کا ایسا تو نہیں جیسے اس کنیز کا انتظار تھا کہ جو مولا کے خراسان آنے کے لیے بےتاب تھی، اور جب مولا تشریف لے آئے تو اس سے ایک دن گزارنا بھی
بھاری پڑ رہا تھا۔ تو وہ عادتیں ہمیں ابھی سے اپنی زندگی کے اندر جاری اور ساری کرنی پڑیں گی، بے شک کیونکہ بے شک مومن کی نشانی 51 رکعت نماز پڑھنا، مومن کی نشانی سچ بولنا، مومن بے کی شک نشانی حق کا ساتھ دینا، مومن کی نشانی صلہ رحمی کرنا، مومن کی نشانی ادب کرنا، مومن کی نشانی کہ جہاں وہ اپنے سے زیادہ دوسرے مومن بہن بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھے، مومن کی نشانی کہ جہاں وہ جیسے اپنی عزت کو عزت سمجھتا ہے ایسے دوسرے کی عزت کو عزت سمجھے، مومن کی نشانی کہ وہ نہ زبان سے غلط بات کرے، نہ کان سے غلط بات سنے، نہ آنکھ سے غلط بات دیکھے، نہ دل و دماغ سے غلط بات سوچے۔ تو فرا آپ اور میں اور میرے ساتھ جتنے بھی ناظرین اس وقت موجود ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے تو سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کتنا وقت برباد کر دیا۔ کیا واقعی آنکھوں نے وہی دیکھا جو خدا چاہتا تھا؟ کیا دل و دماغ نے وہی سوچا جو خدا چاہتا تھا؟ کیا زبان نے وہی گفتار کی جو خدا چاہتا تھا؟ کیا کان نے وہی سنا جو خدا چاہتا تھا؟ فرا تھوڑی سی زندگی اگر جس طرح سے ماہ بارک رمضان کریم میں ہم کافی حد تک کوشش کرتے ہیں، اب اگر جیسے ائمہ کی ولادت کا دن ہے تو کچھ دن کو مخصوص کریں اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ بے ہمارے شک مولا بے شک ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب بے تک ہم ان شک کی بے شک سچی محبت اور معرفت نہ رکھیں۔ یقین بے شک جانیے کہ دیکھیے ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، معروف کرخی اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اس سے دعا کیا کرایا کرتے تھے اور وہ مولا کا معاشقی تھا، مولا کے گھر میں پانی لایا کرتا تھا، چھڑکاؤ کیا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھ سے دعا کو کہو میں تمہاری دعا قبول کروا ہاں سکتا ہوں۔ یہ بات مامون رشید تک بھی پہنچی۔ اب یہ دیکھیے مولا کے غلاموں کا یہ کمال ہے تو پھر مولا ہمارے کس اوج کمال پر ہوں گے؟ ہاں بات تو یہی ہے نا کہ ہم نے دیکھنا تو یہی ہے کہ ہمارے مولا کس اوج کمال پر ہے کہ جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جب یہ بات پہنچی ہارون رشید تک تو وہ مامون رشید تک وہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، سمندری سفر تھا اس کا، اس نے کہا کہ تمہارا زیادہ کلوزنس ہے، تم جاتے ہو مولا کے گھر میں تو ایسا کرو کہ امام رضا علیہ السلام سے کہہ کر میرے لیے ایک دعا لکھوا کے لے آؤ۔ اب میں سفر پر جا رہا ہوں اور موسم ٹھیک نہیں ہے، اسے بھی یقین تھا کہ ان کی دعا ہوگی تو پھر دعا کارگر ہوگی اور یہ بے شک نجات دہندہ ہے۔ معروف نے کچھ چیز لا کے ایک کاغذ میں لکھ کر اسے دے دی اور اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ، میں نے پہلے بھی یہ واقعات بیان کیے لیکن ان کی تازگی یہ ہے کہ جب بھی بیان کیا جائے بے تو شک بے ایسے ہی شک محسوس کہ جیسے یہ بات میری روح کے لیے ایک غذا ہے، ایک حیات ہے اور ایک روشنی ہے اور ہمیں یہ یقین دہانی دلاتی ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث موجود ہیں اور خدا کے بعد وہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ بہرحال راستے میں طوفان شروع ہوا، مامون نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا وہ خاص صندوق لے کر آؤ کہ جس میں نے دعائے امام علی رضا علیہ السلام رکھی ہے۔ صندوق کو کھولا، اس میں سے وہ کاغذ نکالا، کاغذ نکال کے جب اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے سمندر تجھے کیا ہو گیا، یہ میں اب اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں لیکن میننگ کچھ ایسے تھے کہ تجھے غلام امام رضا علیہ السلام حکم دیتا ہے کہ تو سکون کی حالت میں آ جا۔ اس نے ہاں جب یہ پڑھا تو محمود کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں اس کاغذ کو، اس تحریر کو
समंदर में फेंक दिया। अब हैरत का मकाम ये था कि जैसे वो तहरीर सतह आग को टकराई और समंदर की तुग़यानी ख़त्म हो गई और समंदर हालत सुकून में आ गया। अब ये देखिए कि जो अपने इमाम की हकीकी मायनों में मार्फत के साथ मवद्दत रखेगा तो बेशक खुदाए बेशक करीम साहिब करामत बना देगा। मारूफ बेशक करही कोई इमाम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह कोई वली नहीं है, लेकिन कितना मकाम है कि इमाम के दर दौलत पर माशकी का काम करता है, पानी डालता है और उसके बाद इतना मारूफ हो गया। जब सुभान मामून अल्लाह पलट कर आया तो कहा कि ज़रा बुलाओ मारूफ को, मैं पूछूं कि ये क्या मामला है, ये क्या करामत है। मारूफ आया, कहा मैंने तो तुझसे कहा था कि मुझे दुआ इब्ने मुझसे अपने रज़ा से करवा के ला के दे, तो तूने तो खुद ये बात लिख के दी। तो कहा कि जब एक ग़ुलाम ये काम कर सकता है तो आका को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है। क्या क्यों मैं बात अपने आका को ज़हमत देता जब मैं उनका ग़ुलाम। तुम्हारे इस छोटे से मसले को, भाई समंदर की तुग़यानी की बात हो रही है, ज़मीन सुभान की अल्लाह बात नहीं हो रही। हम तो ज़मीन के तूफ़ानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुजा ये कि बेशक समंदर के तूफ़ान। तो कहा कि अच्छा ये बता कि तेरे पास ये करामत आई कैसे। तो मारूफ कहता है मैंने 14 साल मौला के दरवाज़े पर पानी का माशकी का काम किया है। सुबह शाम मौला मुझे मारूफ कहकर पुकारते थे। ये मारूफ कहना खुदाए करीम की बारगाह में इतना मारूफ हो गया कि परवरदिगार ने मुझे मुस्तजाब दुआ बना दिया। सुभान ये अल्लाह लुत्फ़ व करम है इस दरे दौलत का कि अब मैं बेशक अगर किसी के लिए दुआ करता हूँ तो दुआ कबूल होती है। तूने दुआ के लिए कहा था तो मुझे मौला के दर से ये उनकी ज़बान मुबारक से निकले हुए मेरे नाम की वो तासीर है, ये वो हस्तियाँ हैं। इसीलिए तो जब हम कहते हैं ना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, कि इनसे रिज्स दूर है और ये ऐसी हस्तियाँ हैं कि जो इनसे मुतमस्सिक हो जाए तो खुदाए करीम उन्हें भी पाक बना देता है और साहिब करामत बना देता है। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनसे मुतमस्सिक होने का नाम ये है कि मुझे हम सब को ये मालूम हो कि हम दुनिया के बंदे नहीं, आखिरत के बंदे हैं। और ये बेशक याद हो कि कहाँ से आए हैं, कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पर जाना है। इमाम के साथ ताल्लुक़ हमें यही बताता है कि हम कहाँ के मुसाफिर हैं और कहाँ से आए हैं। और इस वक्त हमारा ताल्लुक़ बताएगा अपने इमाम के साथ और वही इस बात का फ़ैसला करेगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। आज मौला की विलादत बसादत ज़हूर पुरनूर के दिन हम ये गौर करें कि हमारी कितना ताल्लुक़ अपने 8वें इमाम के साथ है, इबादत के हवाले से, इल्म के हवाले से, इखलाक के हवाले से, लोगों के साथ रवैये के हवाले से, दुनियावी मामलात के हवाले से, ज़ालिम हुकूमतों के दौर में किस तरह से तक़य्युम में रहकर काम करने के हवाले से। अब ये देखिए इमाम ज़ामिन हमारे पास, इमाम रज़ा हमारे पास, 12 इमाम हमारे पास, हुज्जत खुदा हमारे पास, खुदा का कलाम हमारे पास, सारी इबादतें हमारे पास। उसके बाद भी हमें अपना मकाम नज़र न आए तो फिर ये काबिल गौर बात है, ये सोचने की बात है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, चूँकि इमाम की विलादत बसादत के दिन चूँकि मौला ने पूरी कोशिश की, जहाँ तक मुझे याद है कि वैसे तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा शागिर्द हमें मिलते हैं, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो ऑथेंटिक वो तालिब इल्म के जो 367 की तादाद है। चूँकि मुल्तान में, मुमताज़ाबाद में ख़ास तौर के ऊपर आलिमा का कोर्स शुरू किया है और मौला से
مدد کے طلبگار ہوتے ہوئے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، آج بھی امام رضا کی نوبت بجتی ہے، صبح صبح جیسے سلامی دی جاتی ہے مشہد مقدس میں، تو ہم نے یہ انتظام کیا ہے صاحبان زیارہ کہ جو ملتان کا ایک ادارہ ہے کہ اس میں ہم، اور خاص طور کے پر ممتاز آباد جگہ کہ جو میری خاص طور کے پر میں ملتان کے ممتاز آباد سے تعلق رکھتی ہوں، اس جگہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم ایک عالمہ کا کورس ہے، ایک جناب رسول خدا صادق جناب صادق علیہ السلام کے حوالے سے بچوں کا کورس ہے، تاکہ ہم اپنی خواتین کو وہ عالمہ کا کورس کرائیں تاکہ وہ زندگی کے جس بھی جگہ پر ہوں وہ ایک کامیاب خاتون ہوں، اور اگر انہیں ممبر مل جائے تو وہ بہترین خطابت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت ڈاکٹرز کی، اس وقت بہت ساری وہ بچیاں کہ جو بہت ہائر ایجوکیشن میں ہیں، چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے میٹرک سے شروع کی ہے، اور یہ 3 سالہ کورس ہے اور صرف ویکینڈ پہ ہے۔ 2 دن کی ہم نے اس میں سیچرڈے سنڈے آفٹرنون میں کلاسز رکھی ہیں کہ جو ممتاز آباد میں کنڈکٹ کی جائیں گی، تاکہ وہ بچیاں یہاں سے جو فارغ التحصیل ہوں تو وہ اتنی کامیاب ہوں کہ زندگی کے جس مراحل پر ان کا، جس دور میں، جس جگہ پر بھی ان کی زندگی ہو، خدا کریم کی طرف سے انہیں وہ صلاحیت اس علم کی بنا پر بنے کہ وہ صرف ممبر کی عالمہ نہ ہوں بلکہ گفتگو میں بھی، معاملات میں بھی وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے جو عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ عدل ان کے در سے ان کے سینوں میں، ان کی روح میں اتر جائے۔ تو ایک کاوش یہ ہے، اور دوسرے چھوٹے بچے جو مطلب ایسے ہیں کہ 8 کلاس تک کہ جن کے لیے ہم نے یہ 2 دن کی کلاسز شروع کی ہیں، وہ بچے تاکہ انہیں تمام باتیں پتہ ہوں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ 12 اماموں کو کیوں مانتے ہیں، آپ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں، آپ نماز کے بعد سلام کیوں پھیرتے ہیں، آپ سلام کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کربلا مولا زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں، آپ ان ائمہ علیہ السلام کو کیوں فوقیت دیتے ہیں۔ تو ہمارا بچہ، ہماری ہر خاتون، ہمارے مکتب کا ہر شخص اس بات کو جانے کہ ہم اس لیے کیونکہ ہم ان ہستیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو باب علم ہے۔ جو باب علم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے سینے میں علم ہونا چاہیے، اس کے کاموں سے علم جھلکنا چاہیے۔ تو یہ آج بیان یوں کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ اس کا چھوٹا سا کلپ کاٹ دیا جائے تاکہ پھر یہ جگہ جگہ بھیج دیا جائے، کیونکہ ممتاز آباد اتنا دور نہیں ہے، آس پاس سے بھی کافی لوگ آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سے جوائن کریں، چونکہ صرف یہ ممبر کے لیے ضرورت نہیں بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک مشعل راہ کا کردار ادا کرے گا یہ کورسز۔ بڑے بڑے علماء اس میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی جو کل ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد تھی، اور آغا کاظم نقوی صاحب تھے جنہوں نے ایڈریس کیا۔ مولا کی ولادت کا جشن بھی تھا، امام رضا سے توسل کر کے یہ کام شروع کیا ہے، مولا اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں، خاص طور کے اوپر اہلیان ملتان تو میرے ساتھ شانہ بشانہ اس کام میں شریک ہوں تاکہ ہم اس دین کے پیغام کو دنیا میں عام کریں۔ بہت شکریہ فرا، بہت ٹائم ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، مولا کی ولادت بسعادت، اور خدائے کریم جلد اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ لیکن مالک جب تعجیل فرمانا تو مجھے بھی یہ لیاقت اور یہ معرفت عطا فرمانا کہ میں اپنے ایمان آواز پر لبیک کہوں اور ہم سب ان کے سچے عوان و انصار میں شامل ہوں۔
الہی آمین سما سما خدا بہت حافظ شکریہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے، مولا رزق علم صحت پہ اضافے کا باعث بنے. بہترین گفتگو اور بہت ہی خوبصورت کاوش بھی آپ کو اس خوبصورت کاوش میں کامیاب اور کامران کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہترین اور ذکر بھی خوبصورت اور ذکر کرنے کا انداز بھی خوبصورت. مولا قبول کرے. چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مولانا حسین علی نواب صاحب سیم ٹاپک کے ساتھ ہمیں جوائن ان کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.